کون؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں شعر دیکھیں، میرے آقا جانتے تھے ان کی جرأت کے بغیر، بولے 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 مصرے پہ بولے جلدی، ہاں نہیں تو صبح تک پڑھتا رہ جاؤں گا اس شعر کو۔ میرے آقا جانتے تھے ان کی جرأت کے بغیر، ارے دین حق کمزور ہے فاروقی طاقت کے بغیر۔ میرے آقا، بہت بہت شکریہ، میرے آقا جانتے تھے ان کی جرأت کے بغیر، ارے دین حق کمزور ہے فاروقی طاقت کے بغیر۔ ارے کون پڑھ سکتا تھا بیت اللہ میں کھل کر نماز؟ ارے کون پڑھ سکتا تھا بیت اللہ میں کھل کر نماز حضرت فاروق اعظم کی حمایت کے بغیر؟ کون پڑھ سکتا تھا؟ ارے یار بہت اچھی منقبت سنتے ہو میری جان، بہارے پہ لے جانے کا من کرتا ہے آپ کو، بہت اچھا بھائی دیکھیں۔ کون پڑھ سکتا تھا بیت اللہ میں کھل کر نماز حضرت فاروق اعظم کی حمایت کے بغیر؟ اور شعر دیکھیے، جس میں بیٹے کی خطا پر باپ دیتا ہے سزا، آئے ہائے، جس میں بیٹے کی خطا پر باپ دیتا ہے سزا، ارے عادل ممکن ہی نہیں ہے اس عدالت کے بغیر، عادل ممکن ہی نہیں ہے، عادل ممکن ہی نہیں ہے اس عدالت کے بغیر۔ اور ایک شعر اور پڑھ دو میرے دوستوں کہ کیسے ملتا مومنوں کو میٹھے پانی کا کنواں، کیسے ملتا مومنوں کو میٹھے پانی کا کنواں حضرت عثمان غنی کی پاک دولت کے بغیر؟ کیسے ملتا مومنوں کو میٹھے پانی کا کنواں؟ ابھی کچا شاعر ہوتا تو صرف دولت سے کام چلا لیتا، لیکن لفظ پاک لا کے شعر ہو گیا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں میرے دوستوں، کیسے ملتا مومنوں کو میٹھے پانی کا کنواں حضرت عثمان غنی کی پاک دولت کے بغیر؟ اور یہ آپ کا انجمن اسلامیہ عربیہ جو ادارہ ہے آپ کا، اس کا ایک پیغام، اور اس طرح کے جتنے ادارے چل رہے ہیں ان کا پیغام کہ حافظ قرآن بناؤ مومنوں بچوں کو تم، حافظ قرآن بناؤ مومنوں بچوں کو تم، گھر کبھی جنت نہیں بنتے تلاوت کے بغیر، گھر کبھی جنت نہیں بنتے، گھر کبھی جنت نہیں بنتے تلاوت کے بغیر۔ ایک شعر تعلی کے سنے میرے دوستوں، کئی جگہ 10 سال 8 سال سے روز جاتا ہوں ہر سال، لیکن کبھی کبھی مصروفیت کے سبب نہیں پہنچ پاتا نظامت کے لیے۔ اکابرین کا ایک بڑا طبقہ علماء کا کہتا ہے کہ مجاہد جلسہ بھی ہو گیا، نعتیہ مشاعرہ بھی ہو گیا، لوگ آئے بھی گئے بھی، لیکن خدا کی قسم تمہاری نظامت بار بار ستاتی رہی، بس تمہارے بنا پھیکی تھی۔ مجاہد شعر بناتا ہے، دعائیں چاہتا ہے آپ کا کہ کیسے ملتا مومنوں کو میٹھے پانی کا کنواں حضرت عثمان غنی کی پاک دولت کے بغیر، جس میں بیٹے کی خطا پر باپ دیتا ہے سزا، عدل ممکن ہی نہیں ہے اس عدالت کے بغیر۔ شعر دیکھیں میرے دوستوں کہ پانی پانی ہو گیا میں عالموں نے جب کہا، آپ داد نہیں دیجئے گا، خود شعر پڑھوں گا، خود کہوں گا آئے آئے، بعد میں کہوں گا واہ ہرے میں کیا بتاؤ، جب آپ داد نہیں دیجئے گا یہی کام کریں گے۔ کیسے ملتا مومنوں کو میٹھے پانی کا کنواں حضرت عثمان غنی کی پاک دولت کے بغیر، جس میں بیٹے کی خطا پر باپ دیتا ہے سزا، عدل ممکن ہی نہیں ہے اس عدالت کے بغیر۔ حافظ قرآن بناؤ مومنوں بچوں کو تم، گھر کبھی جنت نہیں بنتے تلاوت کے بغیر۔ اور پانی پانی ہو گیا میں عالموں نے جب کہا، ارے بزم پھیکی تھی مجاہد کی نظامت کے بغیر۔ پانی پانی ہو گیا میں عالموں نے جب کہا، پانی پانی ہو گیا میں عالموں نے جب کہا، بزم پھیکی تھی لنگڑے کی نظامت کے بغیر۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ کچھ یاد رہے نہ رہے یہ لفظ بہت جلدی یاد رہتا ہے، کسی کو یاد آتا ہے وہ بڑا والا بالا، ارے وہ لنگڑا جو ہے اللہ نے کیا نشانی دی ہے بھائی، واہ میرا شکر ہے مالک کبریا، ماشاءاللہ۔ اب آئیے بڑی تیزی کے ساتھ ہم یہاں سے مسافت طے کرتے ہیں، بہار میں سیمانچل چلتے ہیں، سیمانچل میں ضلع پورنیہ چلتے ہیں، پورنیہ میں جاتے ہی دریائے سخن میں غوطہ لگاتے ہیں، ایک غوطہ لگاتے ہی صدف نکالتے ہیں، صدف کا جب
منہ کھولتے ہیں تو اس میں ایک پیارے خطیب کا نام نکلتا ہے جسے دنیا جناب حضرت مولانا مفتی خالد سیف اللہ غازی قاسمی چترویدی کے نام سے یاد کرتی ہے. میں بڑے ادب کے ساتھ ان سے گزارش کر رہا ہوں وہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب نایاب سے ہم سامعین کو نوازے. اس شعر کے ساتھ ان کا استقبال ہے کہ جلا کے میرا آشیاں نہ مطمئن ہو بجلیاں. بولیے سبحان اللہ. جلا کے میرا آشیاں نہ مطمئن ہو بجلیاں, ابھی ہے بازوؤں میں دم جلے ہے بالوں پر کہاں, ارے ستم بھی سہنا تو اب دینا, ارے وہ بے بسی کا گیا زمانہ, اگر ہے جرات گراؤ بجلی بنا رہا ہوں میں آشیانہ. مائک پر استقبال کریں جناب حضرت مولانا خالد سیف اللہ چترویدی کا.